السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، جو کہ ہمارے 3rd چیپٹر کا فرسٹ کی کلاس کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اینڈوکرائن سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ اس کو ہم اپنا گلینڈ سسٹم بھی کہتے ہیں اور درو افرازی نظام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بے نالیدار حدود ہوتے ہیں جو ہمارے وقت آنے پہ کسی بھی صورتحال کے حساب سے جو ریلیز ہوتے ہیں اور ہمارے خون کے اندر براہ راست شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ طاقت فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ آج ہم ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ دونوں افرازی نظام یعنی کہ اینڈوکرائن سسٹم ہوتا کیا ہے۔ اینڈوکرائن سسٹم اس لیے بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کہ ہماری بیرونی ماحول اور اندرونی ماحول کو توازن میں رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اب بیرونی اور اندرونی ماحول میں توازن کیسے آئے گا؟ جیسے باہر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ایکسیلریشن سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اب ذرا خود کو سنبھال سکتے ہیں، اندر اور باہر کا جو ایک تعامل ہوتا ہے یا توازن ہوتا ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے ہی جو ہے گرم کمرے سے سردی گرم کمرے سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈ لگتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وائبریٹ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس وائبریشن سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ اس گرم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ماحول ہے ٹھنڈ والا، اس کے ساتھ ہم تعامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جی جیسے ہی توازن قائم ہو جاتا ہے تو جو مہیج ہے، اب مہیج کون سا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز کو محسوس کرنا، یعنی کہ جو ہماری 5 سینسز کے اوپر کوئی بھی چیز آ کے اٹیک کرتی ہے یا افیکٹ ہو رہی ہے وہ ہمارا مہیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو وہ مہیج ہے یعنی کہ ہمارا جو سٹیمولس ہے بڑا، وہ ہمارے جذبات کے مرکز تک پہنچ جاتا ہے۔ جب جذبات کا مرکز ایز یوزول ہم جانتے ہیں کہ ہمارا برین ہی ہے، تو جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ اس حساب سے جو ہے وہ جو نظام ہے اس کو متحرک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال کس طرح کی ہے؟ اچھی ہے، بری ہے، ہمیں ہنسنا ہے، ہمیں رونا ہے، ہمیں ٹھنڈ سے بچنا ہے، ہمیں گرمی سے بچنا ہے، یا ہمیں اپنے آپ کو انجوائے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس چیز کے اندر آ جاتی ہیں؟ ہماری جذبات کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب جو صورتحال سے مقابلہ یعنی کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہنگامی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ ہارمون جو ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے اس کو ایڈرینل ہارمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈرینل ہارمون ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیں ہنگامی صورتحال سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے دل کی دھڑکن، خون کی گردش اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے کہ ہم اس ہنگامی صورتحال سے خود کو بچا سکیں یا اس کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکیں۔ اب اگر ہم نے سانپ دیکھ لی ہے یعنی کہ ہمارا سٹیمولس سانپ ہے تو کیا ہوگا؟ یا تو ہم اس کو ماریں گے، ٹھیک ہے، یا ہم اس سے بھاگ جائیں گے۔ اب اگر ہم اس سے بھاگتے ہیں تو جو بھی ہماری انرجی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہماری ٹانگوں کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹانگوں کے اندر وہ جیسے ہی وہ ٹانگوں کے اندر آتی ہے تو ہم بہت تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنے دوستوں کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں جتنا تیز بھاگا ہوں یا آج میں جتنی تیز بھاگی ہوں، میں کبھی اتنی تیز پہلے نہیں بھاگی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کس سے ہوتا ہے کہ ہمارے ہارمون سسٹم سے ہوتا ہے۔ جو ہمارا برین جو ہے وہ خود کا نظام جب جیسے ہی متحرک کرتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہمارے ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم نے بچوں سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جو چیز ہم پیپر سے پہلے یاد کر کے جاتے ہیں یا ہم مطلب پیپر کے دورانیے میں جو چیز یاد کر لیتے ہیں، پیپر شروع ہونے سے پہلے جو چیز ہم یاد کر لیتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی۔ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے جتنی بھی انرجی ہوتی ہے وہ ساری ساری ہماری برین میں اکٹھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے برین کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، تو وہ ساری انرجی ہماری برین میں اکٹھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں یا وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے صورتحال کا مقابلہ شروع کر لیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہاضمے کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہمارے جگر کے اندر جو ہے وہ گیسٹرک جوس بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، گیسٹرک جوس جو ہے وہ ہمارے اس کے اندر بنتا ہے ہمارے معدے کے اندر، یہ ہمارے معدے کا ہارمون ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے دل کا ہارمون تھا پیس میکر، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہیموسٹیٹ یعنی کہ توازن میں رکھتا تھا۔ ایڈرینل ہارمون ہمیں ہنگامی صورتحال ہمارے جسم کو مطلب توازن میں رکھتا ہے۔ اب یہ جو گیسٹرک جوس ہے بڑا، یہ ہمارے ہاضمے کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔
تاکہ ہمیں بدہضمی نہ ہو سکے اور ہم کس میں کریں، ہومیوسٹیٹ پوزیشن میں رہیں، یعنی کہ توازن جو ہے وہ ہمارا قائم رہے. تو اس وجہ سے اچھا اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو ان کا جو اسٹمک ہوتا ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد جو ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سو لیں، تاکہ آپ کو جو جسم ہے وہ سکون کی حالت میں آ جائے اور آپ کے جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکے. کچھ لوگ نہیں سوتے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، کھانے کے فوراً بعد پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یا کھانے کے فوراً بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں، واک کرنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہارم ہے ہمارے اسٹمک کے لیے. تو جو ہمارا اسٹمک ہے وہ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک نہیں کر سکتا، ہمارا جو گیسٹرک جوس ہے وہ نہیں صحیح طرح سے بن سکتا. اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی آپ کو نہیں سونا چاہیے. کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو واک، چلنا پھرنا، ذہنی کام، جسمانی کام نہیں کرنا ہے. تقریباً 15 منٹ تک کا ٹائم دیں اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو، تاکہ وہ ریلیکسیشن کر سکے اور ریلیکس ہو کے اپنا کام کر سکیں. اچھا جی، اب ہم جو یہ اینڈوکرائن سسٹم ہوتے ہیں ہم اس کو بغیر نالی کا نظام بھی کہتے ہیں اور اس کو گلینڈ سسٹم بھی کہتے ہیں. اب یہ گلینڈ سسٹم کس طرح کے ہیں میں آپ کو چارٹ دکھا دیتی ہوں. وہ جو گلینڈ سسٹم ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں وہ کس طرح کا ہے اور کیسے کیسے کام کرتا ہے، تو اور ہمارے جو گلینڈز ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے. یہ چیپٹر نمبر 3 ہے کلاس فرسٹ ایئر کا. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سارے انہوں نے ہمیں گلینڈز بتائے ہیں، پیچویٹری گلینڈ، پیراتھائرائڈ، تھائرائڈ گلینڈز، تھائمس، ایڈرنل، پینکریاس، اووری اینڈ ٹیسٹیس، ان کے ہارمون، مقام، کام اور ناقص منفی اثرات اگر یہ زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں تو یہ کس طرح جو ہے ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں، ہماری گلینڈز کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمارے قد کا بڑھنا، قد کا رکنا، اور یہ ذیابطیس کا بہت زیادہ ہو جانا، آیوڈین کی کمی، خلیوں کا عمل بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ان کی لوکیشن، یہ ساری چیزیں یہ کہاں کہاں پہ یہ پائی جاتی ہیں. تو یہ ساری ہمیں جو ہے اس ٹیبل سے ایزیلی ہم یاد کر سکیں گے اور بہت آسان طریقے سے یہاں پہ دی گئی ہیں. تو اگر آپ نے یاد کرنی ہو یا کوشش کرنی ہو یاد کرنے کی تو آپ یہاں سے، یہ میں کو ریکمینڈ کر رہی ہوں یہ بک، تو آپ یہاں سے کریں. یہ جی ایک مجسمہ بنا ہوا ہے، اس مجسمے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سا گلینڈ کہاں پہ ہوتا ہے اور کون سا گلینڈ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پڑھ لیں، ان کے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یقیناً آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کی لوکیشن اور یہ کام یہ خود سے ہی یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ایزیلی یاد ہو جاتی ہیں. ان میں کوئی ایسا مشکل عمل نہیں ہے کیونکہ ان کی لوکیشن یاد کرنا اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے. اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.